نہیں بھائی، آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بدلہ نہیں لیا سارا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں چلو باقاعدہ کیس تو نہیں چلا، لیکن جو مطلب دوسری طرف سے آپ ایک اور ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو انہوں نے بندے قتل کرائے، تو اگر آپ دیکھیں جو بندوں کے نام آپ بتائیں تو ان بندوں کی شخصیات جو ہیں یہ حضرت عثمان کے قتل متنازع تو بنتی ہے نا تاریخی روایات سے، پتہ نہیں ان کے سندے کیسی ہیں، نہیں تو کیا پتہ وہی انتقام ہی لیا انہوں نے۔ اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صحابہ ہیں، پھر یہ پھنس جائیں گے کون صاحب ہیں؟ جو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ نہیں مثلا محمد بن ابو بکر کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے۔ تو محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ چلیں ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے، یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اسما بنت ابی بکر کے ہاں، اور اسما بنت امیس۔ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ بھی کہتے ہیں انہوں نے بندے قتل کرائے، تو پھر اس اعتبار سے تو حضرت سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث ہونے سے ان کی شخصیت تو متنازع بنتی ہے نا۔ اب پتہ نہیں ان کی سند، اب مرزا جی نے کہا نہیں، تو علی علیہ السلام نے فوراً روکے گا تو کیا پتہ وہی انتقام ہی لیا ہو انہوں نے۔ مرزا جی نے کہا اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صحابہ ہیں، پھر یہ پھنس جائیں گے۔ اگر ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے نا، مرزا جی کہا ہاں صحابہ ہے نا، ہاں ایک منٹ ٹھہر، ابھی سن، معاویہ نے شہادت عثمان کا بدلہ لیا، بندے قتل کرائے۔ سنو، مرزا جی کہہ رہے ہیں اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صاحب ہیں، پھر یہ پھنس جائیں گے۔ ہاں پھنسیں گے، ہم ٹھہر کے پھنسیں گے، آرام سے پھنسیں گے، صبح 10:20 پہ پھنسیں گے، رات تمہاری کالی کر کے رہیں گے۔ سنو ذرا بات، ہے نا بندے ہیں نا جن کو معاویہ نے قصاص لیا ہے نا، ہاں تب پہلے کیوں انکار کر رہے تھے؟ پہلے کیوں انکار کر رہے تھے کہ معاویہ نے بدلہ نہیں لیا؟ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا جی چلیں، اچھا اگر بولے تو صاحب ہیں، پھر پھنس جائیں گے۔ اب علی علیہ السلام نے سوال کیا کون صاحب ہیں؟ انڈر لائن، کون صاحب ہیں؟ یہ تو کوئی سوال ہے نا، کون صاحب ہیں؟ اب جو ایک تو ہمارے جیسا سننے والا ہے ایسے، ایک مرزا سوال ہے، نہیں سمجھے بات کو، ہپنوٹائز، کون صاحب ہیں؟ سوال ہے ویلڈ ہے، کون صاحب ہیں بھائی، جواب دو اس کا۔ مرزا جی نے کہا جو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے۔ کون صاحب ہیں؟ جو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ ہو گیا جواب، جو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہو گیا جواب، ہو گیا۔ کون ہے؟ جو یہ ہیں۔ کون؟ ہاں علی علیہ السلام کو لگا نہیں استاد لڑکا چل نہیں پا رہا ہے، لونڈا چل نہیں پا رہا ہے۔ ہاں بھائی لونڈا خالص اردو میں بولتے ہیں، بھائی آپ کہیں ناراض ہو جاؤ کہ یار کیا لفظ استعمال ہے، خالص اردو میں کہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ پھر ہم بدلے میں تمہیں بولا تو ہم تو لڑکا ہونے کے لیے تیار ہیں، بھلے کہہ لو۔ کہتے ہیں اچھا جی وہ علی علیہ السلام نے فوراً روکا، نہیں محمد بن ابی بکر کا الزام ان پر لگایا جاتا ہے۔ سنبھالی، علی علیہ السلام نے سنبھالی، کیمرہ تو مرزا کی طرف ہی تھا نا، نہیں محمد بن ابی بکر کا الزام ان پر لگایا جاتا نا۔ مرزا جی نے جواب میں کہا تو محمد بن ابی بکر کون ہے؟ چلو چھٹی، تو محمد بن ابی بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے، چلے ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں، ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے سب سے پہلے حصے میں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس عنوان کے تحت اسی وجہ سے پہلے اس کو کلیئر کیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، تاکہ سمجھ میں اس قسم کی چال بازیاں کوئی نہ کر پائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا چلیں، مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے، یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ 8 ہجری میں پیدا ہوا۔ اچھا جی، یہ بنات میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں کتاب المناسک یعنی کتاب الحج کا بیان، اس کے تحت باب ہے باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 2846۔ سنو ذرا بات کو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کون روایت کرتے ہیں؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، علی کے پوتے، مولا علی کے پوتے اور حسین کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سنو ذرا بات کو، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے۔ اہل بیت صحابی سے دین کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، اہل بیت صحابی سے دین کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہو بات کو، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا۔
اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں بتائیے۔ حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے 9 کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ میں رہے اور حج نہیں کیا، 9 سال تک مدینہ میں رہے اور حج نہیں کیا۔ پھر 10ویں سال اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے والے ہیں، چنانچہ مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانا چاہتے تھے تاکہ حج کے افعال میں آپ کی اقتداء کریں۔ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ گئے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو اسما بنت امیس کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ ابھی سنیں ذرا بات کو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہجرت کے بعد 9 سال تک حج نہیں کیا، یہ ہو گئے سن 9 ہجری، اور 10ویں سال آپ نے حج کیا، یعنی اس کا مطلب یعنی 10 ہجری کو آپ نے حج کیا، اور 10 ہجری کو آپ نے حج کیا، اور 10 ہجری کو جب حج کے سفر کے دوران اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے 10 ہجری میں۔ صحیح مسلم کے حدیث سے ثابت ہوا کہ محمد بن ابی بکر کب پیدا ہوئے ہیں؟ 10 ہجری۔ اب مرزا جی نے ان کو 8 ہجری میں پیدا کیوں کروایا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تاکہ کسی طرح ان کا صحابی صغیر ہونا وہ ثابت کر سکیں 8 ہجری میں پیدا کروا کے۔ لیکن چلیں، مسئلہ اس سے نہیں ہے، مسئلہ اس سے ہے خود مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ مرزا جی فرماتے ہیں، مرزا جی کے روحانی استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے، روحانی صحیح بولا ہے میں نے پتہ نہیں، روحانی بھی پتہ نہیں میں نے صحیح بولا ہے نہیں بولا ہے، بہرحال بیڑا غرق کروائیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنا غامدی صاحب نے علی الحسن نقوی نے ایک جگہ پارٹ 2 کے اندر ہی علی الحسن نقوی نے ایک جگہ کہہ دیا کہ جو وہ غامدی صاحب تو صحابی کی تعریف یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ ہم نے وہاں پہ اس کا جواب دیا تھا اللہ کے کرم سے۔ تب مرزا جی نے جواب میں جو کہا ہے نا اس میں آپ کو بتاؤ، غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، مرزا جی کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی اختیار کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور وہ پھر ایمان پہ بھی قائم رہا ہو، مطلب مرتے دم تک۔ تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی میں صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، کیا مطلب مرتے دم تک۔ اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں۔ کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں، جیسے ویسے کرنی، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے، اور اہل سنت میں ابن حجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملے، صحابی ہو اور اس نے صحبت اختیار کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں ہو۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر محمد بن ابی بکر 10 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ذی الحجہ میں، اور ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن ابی بکر آپ کے انتقال کے بعد 3 مہینے کے تھے، تو دیکھنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرزا جی تو کہہ رہے ہیں خالی دیکھنے کا معاملہ ہو تو وہ صحابی نہیں ہوتا، صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ مرزا جی نے جو صحابیت کی تعریف مانی ہے کہ غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ قوم شعیب پر جب عذاب آیا تو کچھ لوگ بچ کے نکل گئے ہوں گے، وہ مرزا صاحب کے آبا و اجداد ہوں گے، کیونکہ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور ہیں مرزا صاحب کے، وہاں اصول کچھ اور تھا۔ وہاں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی بحث چل رہی تھی نا، تو وہاں اصول کچھ اور تھا۔ یہاں محمد بن ابی بکر کو ثابت کرنے کی بات آئی نا صحابی، تب پہلے تو 8 ہجری میں ان کو پیدا کروا لیا، پھر ساتھ میں وہ اپنی تعریف بھی نہیں، آپ انہیں صحابی صغیر کہہ لیں، کیوں کہہ لیں چوچو، کوئی وجہ ہے؟ تم ہمارے ساتھ اپنے روحانی استاد سمیت تعریف طے کر کے آئے تھے، پھر آپ کیوں کہہ لیں؟